امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے یقیناً ملتی ہیں. تو ہمارے محترم جو ڈاکٹر علی اکبر رضائی فرد تشریف لائے ہیں، یقیناً ان کی کاوشیں بھی اس وقت دو ملتوں کو، ایران اور پاکستان کو آپس میں جوڑنے کی ہیں، اور اس فکر کا یہ تھا کہ ہم ان سے مقام رسالت کو سیکھیں اور جانیں کہ جنہوں نے آغوش رسالت میں تربیت پائی تھی، جنہوں نے لعاب دہن رسالت چوس کر رسول اللہ کے ان کلمات کو عملی جامہ پہنایا تھا کہ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین کی سربراہی میں سعودی کابشوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں قرآن کریم کی تدریس کو لازمی قرار دیا گیا ہے، وہ انہی کے کابشوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. حبیب صاحب کی آگے سے ضرور استفادہ کیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. یہ جناب یہ قبلہ حجت الاسلام والمسلم علامہ ڈاکٹر محسن اکبر صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے. میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام مہمانان گرامی کا مشکور ہوں، اور بالخصوص پروفیسر جناب سید اخلاق شمسی صاحب وائس چانسلر سپر یونیورسٹی گزارش کرتا ہوں کہ اعلیٰ صاحب نے فائد کو تشریف لائیں اوپر اسٹیج پہ، اور جسٹس سید سعید بخاری صاحب کو میں ممنون مشکور ہوں کہ وقت نکال کر وہ تشریف لائے. اور اب میں بلا تاخیر، کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، مہمانان گرامی بہت زیادہ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان میں حائل نہ ہوں، صرف نام ہی پکار کے ان کو اظہار خیال کرنے کا میں موقع دوں. تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، جیسا کہ آقا صاحب نے فرمایا، جناب حضرت پنڈت بھگت لال کھوکھر صاحب ہندو کمیونٹی سے تو تشریف آئے ہیں، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کی اس امام حسین علیہ السلام انٹرنیشنل کانفرنس سے وہ خطاب فرمائیں. جناب پنڈت بھگت لال کھوکھر صاحب. نعرہ حیدری. ہری اوم. شانتی 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 اوم. اسٹیج پر براجمان قابل احترام ہستیاں اور سامنے سننے والے سب کے لیے میں ایشور اللہ کا آشیرواد مانگتا ہوں، اور حسین پاک محمد آل محمد کو اولاد علی کے پوتر کومل چرنوں میں کوٹی کوٹی ڈنڈوت پرنام کرتا ہوا شردا کے پھول اشعار کی صورت میں پیش کروں گا. میرے الفاظ اور میری سوچ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان ہستیوں کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے وفا کا شہزادہ، کربلا کا شہنشاہ، خدا کی خاص عطا جس کو حسین کہتے ہیں، نبی کی پاک دعا کو حسین کہتے ہیں، زجیجت کی سربناشی اور فنح کو حسین کہتے ہیں. جیسے ابھی میرے محترم فرما رہے تھے کہ تمام جاتیاں اس وقت بھی ہم تھے اور اس وقت بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ. اور میں کچھ چند ایک اشعار کہ میرا حسین ابن علی ایسی عظیم قربانی اور عظیم صبر اور عظیم ایسا کام کر دیا کہ جس سے رسالت، توحید اور رسالت کا پرچم بلند ہوا، اور توحید کے پرچار کو ہر مذہب، ہر قوم، ہر مسلک نے اس کا
प्रचार किया। और यही वो हुसैनी जज्बा था कि जिससे हुब्बे शबीर बढ़ा। ये जो हुसैनी ब्राह्मण थे, इनका भी मेरे हुसैन पाक की मोहब्बत में, प्रेम में अपनी शहादत दी। उनका भी एक मेरे हुसैन बादशाह ने मकाम बना दिया। वो आज़ादारी भी करते हैं, शिबीलें भी लगाते हैं, हम भी यहाँ शिबीलें लगाते हैं। इधर अमजद चिश्ती साहब, डॉक्टर अमजद चिश्ती साहब बैठे हैं, जाते हैं बीबी पाक दामना में, वहाँ भी सजदा सलाम करते हैं और लंगर देते हैं। यहाँ भी साथ साथ हम आपके हैं। और यही वो दलील है जिससे शायरों ने भी कहा कि सजदे के लिए हक का मकाम ढूंढ रहे हैं, सजदों के लिए हक का मकाम ढूंढ रहे हैं, रोज़े महशर में भी अज़्मे जवान ढूंढ रहे हैं। जन्नत में कहते हुए चले जाएंगे माथुर। मैं तो कभी कभी इस शेर के हवाले से, टाइम की तो बहुत कम है, तो मैं ये कहा करता हूँ कि जन्नत दी सरदारी तो मेरे हुसैन बादशाह को लिए ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦशाह ने सानू देखते होना है तो ਅਸੀਂ जन्नत च वड़ जाना है। जन्नत में जाते हुए कहेंगे माथुर, हुसैन के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। तो आखिर में मैं हुसैन सबका, हुसैन रब का, हमारा भी हुसैन, और हम भी उनके परस्तारों में हैं। और हमने अपने मंदिर वाल्मीकि नीला गुंबद में शामी कलंदरी भी किया। मेरे आका सलातो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने मिलाद भी फरवरी 2012 में मनाजुल कुरान के कुछ ताउन से हुआ। तो ये है गुर्बतें, ये हैं नफ़रतों को ख़त्म करना, ये है नज़दीकियों, और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की ये अजारादारी को ख़त्म करना। ये मेरे हुसैन का वो अलम था कि जो आज तक वो ज़मीर के हुसैन के सुल्तान है, कि जो आज भी तमाम दरम इंसानियत के दिलों के राज कर रहे हैं। और आखिर में सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। हरिओम, शांति शांति शांति। मकाम रसालत और मकाम इमामत के हवाले से तो मैं अपने 2-3 बातें जो है करके इजाज़त चाहूँगा। ये मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। ये इत्तेहाद और वहदत के हवाले से अपने मकाम रखते हैं। इन्होंने हर दौर में वहदत और इत्तेहाद के लिए काम किया। मुझे याद है कि जब ये लाहौर में तशरीफ़ लाए, उस वक्त ग़ालिबन जामिया अल मुंतज़िर में पढ़ाते थे, तो मेरे कायद जमीयत उलमाए पाकिस्तान मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब की रूनुमाई थी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और उसके तकाज़े, और उसमें भी खसूसी खिताब जो था वो अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब का था। ये शुरू से ही हमारे लिए काबिल एहतराम है और इन्होंने हमेशा वहदत और इत्तेहाद के हवाले से काम किया। या रसूल अल्लाह, या तशरीफ़ रखें। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। पहली बात तो ये है कि आज के इस दौर में इस अजीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना, ये हम सब की इन्होंने तर्जमानी फरमाई, क्योंकि आज के दौर में मकाम रसालत पर भी लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और मकाम वलायत पर भी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, जो कि वलायत और इमामत के बारे भी हम इकट्ठे नहीं होंगे। हम जो है वो दीन में तफरका डालने वाले डालते रहेंगे, तखरीब कारी करते रहें। हमें सब उनके मुकाबले के लिए
وحدت اور اتحاد کا پیغام دینا، یہ آج کا یہ اسٹیج اس بات کی مظہر ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ جہاں تک امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے، آپ حریت کے ترجمان تھے اور آپ نے جو آمریت اور ڈکٹیٹرشپ اور یزیدیت اور ملوکیت کے خلاف جو آپ کا کارنامہ ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ اسی لیے میرے مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی مقام کو جو خراج پیش کیا وہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو ہر فرد کو وہ شعر یاد ہے اور ہر انسان کو وہ شعر یاد ہے جو امام حسین سے تھوڑی سی بھی رغبت رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرات گرامی قدر، لوگ حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے امام علی مقام کو ایک بہت بڑا خراج پیش کیا ہے اور مولا کائنات جو ولایت کا منبع ہیں، سرچشمہ ہیں، جنہیں پاک نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو آپ نے جو پھر بدی جملے کہے، آپ نے فرمایا اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، گنجائش بحر در سبو ممکن نیست۔ اور آپ نے فرمایا کہ من علی را بے واجب کہ دانم اللہ دانم کے مثل او ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے، اگر کوئی احترام اور قابلیت کے لحاظ سے ہے تو وہ جناب علی المرتضیٰ کی شخصیت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، حضور کے بعد کوئی ذات ہے، اللہ کے بعد کوئی ذات ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی ذات ہے تو وہ جناب علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ ہم تو سیدھے سیدھے لوگ ہیں، طریقت کے ماننے والے ہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے نوکر ہیں، لیکن ہمارے پاس تو یہی ہستیاں ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے سفر کو جاری اور ساری کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے اس وقت جناب علامہ غلام محمد سیالوی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، یہ بھی ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں۔ تو میں ان کی موجودگی میں جو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے جو آپ کا کلام ہے، اس سے ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، بس ایک منٹ۔ آپ نے فرمایا کہ حب حیدر زے پہ پدرے مجو کہ دست غیر گرفتہ پایا اے مادر ہو۔ حضرت خواجہ نظام الدین کا مقام ولایت میں بہت بڑا مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حب حیدر زے پہ پدرے مجو کہ حرام زادے میں علی کی محبت تلاش نہ کر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اسی سلسلے کے ایک اور بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ تیری آل کے حق میں ہو خیال ضد، اگرچہ تیری آل کے حق میں ہو خیال ضد، آپ فرماتے ہیں ملعون ہے، ذمیم ہے، ولد الحرام ہے۔ یہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں جنہوں نے یا اس خطے میں اسلام کی تبلیغ کی، انہوں نے صرف اس لیے اسلام کی تبلیغ لوگوں کو مسلمان کیا۔ خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ ساروں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنے دل میں رسالت اور امامت کو اپنے سینوں میں بٹھایا، پھر جہاں بھی وہ گئے لوگ ان کی شکلوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے گئے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس دور میں ہم امن قائم کر سکتے ہیں تو مقام رسالت تھام کر جناب مولا کائنات و تمام جتنے بھی ہمارے انبیاء ہیں ان کا احترام ہم پر واجب اور فرض ہے۔ اسی طرح ہماری جتنی ہستیاں اہل بیت اطہار ہیں اور صحابہ اکرام کا احترام بھی ہمارے لیے واجب ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ محبت بھی ہوگی، پیار بھی ہوگا، دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہوگا اور امن بھی ہوگا۔ اسی دعا کے ساتھ ہمیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور پیرا ہو کر اس سے بھی محمد و آل محمد ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کی سیرت کو ڈھالنا ہوگا، ہمیں سب کو مل کر چلنا ہوگا۔ جناب علامہ محمد حسین اکبر صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر حمزہ چشتی صاحب، اور میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا مشکور ہوں، بالخصوص
जनाब हज़रत अल्लामा ग़ुलाम अहमद सियालवी साहब चेयरमैन कुरान बोर्ड, जो कि वक्त खुसूसी निकाल कर तशरीफ़ लाए हैं, और आज की ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज़ेर सदारत हज़रत आयतुल्लाह सैयद अदनान काज़म मूसवी, जो कि इमाम जमात हैं हरम अबुल फ़ज़ल अब्बास और मसाइल शरिया के वहाँ के उमूर के इंचार्ज हैं, और जनाब समाअतुल शेख हज़रत अल्लामा अकील सुल्तान सुलेमान साहब और समाअतुल शेख हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रज़ा अब्दली और जनाब अबू तोहा मोहम्मद हुदा, जो कि दुबई से तशरीफ़ लाए हैं। हम तमाम मेहमानान करम का शुक्रिया अदा करते हैं, और बिला ताख़ीर मैं अब दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब आक़ाए अली अकबर रज़ाई फ़र्द, जो डायरेक्टर हैं खाना फ़रहंग जमहूरी इस्लामी ईरान, के तशरीफ़ लाएँ और आज की इस कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाएँ। आक़ाए अली अकबर रज़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक। خیلی تشکر میکنم که بنده را به این برنامه با شکوه دعوت کردید و به ویژه از حضرت حجت الاسلام علامه محمد حسین اکبر و دستاندرکاران و همکارانشون و همه بزرگواران تشکر میکنم که مرا به این جمع باصفا پذیرفتند. بسم الله الرحمن الرحیم. सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब का और उनके तमाम रफ़क़ाए का, जिन्होंने मुझे इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में दावत दी। اسم حسین علیه السلام که می آید اول دلها می لرزد، خونها به جوش می آید، تنها و بدنها خاضع می شوند و عقل ارادت پیدا می کند. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब भी नाम ज़ुबान पर आता है, सबसे पहले दिल कांप जाता है, खून जोश में आ जाता है, जिस्म कांपने लगता है और जहन में इरादत आ जाती है। خب حسین علیه السلام فرزند حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است و در این ستون حدیثی نوشته است که حضرت رسول فرمود انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर पाक के फर्जंदों में से उसके नवासे हैं, और यहाँ पर जो आयत जो हदीस लिखी हुई है वो इस चीज़ की मुँह बोली बयान करता है इस बात को। معنی این حدیث را در کشور پاکستان، مردم پاکستان، اهل بیت دوستان خیلی خوب فهمیدند. इस हदीस के मानी को, इसके सही मफहूम को पाकिस्तान के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है। یعنی نه تنها مردم این سرزمین پاک ارادتمند به حضرت رسول صلوات الله علیه هستند، بلکه به حدیث او که تمسک به اهل بیت و کتاب خداوند است به خوبی عمل کردند. क्योंकि यहाँ के पाक सरजमीन के जो लोगों ने न सिर्फ हुजूर पाक पर दिल ईमान यानी अच्छे तरह से बिल्कुल समझा है उनके तमाम अहादीस को, बल्कि उनकी आल को, उनके अहादीस को, उनके जितने भी असहाब आते हैं उनका भी बहुत एहतराम करते हैं। تصاویری که من اینجا میبینم روی دیوارها تصاویر علمای بزرگ و ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام است، از کشور ما، از کشور شما، از کشور عراق و دیگر سرزمین ها.
यहाँ पर यहाँ की इमारत की जो दीवारों पर मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ वो मुख्तलिफ उलमा की है, मुख्तलिफ ममालिक से। خب امام حسین که فقط متعلق به این سرزمین ها نیست، امام حسین متعلق به همه مردم جهان است. इमाम हुसैन का सिर्फ इस सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि उनका ताल्लुक पूरी आलम जहान से है। حق طلبی، عدالت طلبی، ظلم را نپذیرفتن در ذات هر انسان آزاده و سالمی است. हक तलबी, अदालत तलबी और जुल्म को कबूल ना करना हर आज़ाद मर्द का हक है। مربوط به زمان و مکان خاصی نیست بلکه تمام تاریخ بشریت و همه سرزمین هایی که انسان در آن زندگی می کند را شامل می شود. और इसका ताल्लुक किसी एक ख़ास ज़मान, किसी एक ख़ास टाइम या किसी एक मकान से नहीं है, तमाम तारीख़ बशरियत से, तमाम सरज़मीन पे इस चीज़ का हक रखते हैं। بنابراین هر کسی که حق را دوست دارد اهل حق را دوست دارد، هر کسی که عدالت خواه است عدالت خواهان را دوست دارد. به همین دلیل است که پیوندهای دوستی و محبت بین مسلمانان، بین ایرانیان و پاکستانی ها، بین ایرانی ها و عراقی ها و بین همه مسلمانان جهان و حتی دیگر مسلمانان و حتی غیر مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، دیگر ادیان، حتی بیدینها، این پیوند محبت وجود دارد. जो हक को पसंद करता है वो अहले हक को भी पसंद करता है, जो इदालत को पसंद करता है वो अहले इदालत को भी पसंद करता है। इसलिए ये जो रिश्ता है तमाम मुसलमानों का, ईरान के हों चाहे पाकिस्तान के, इराक के, या कोई भी ऐसा कोई भी ममालिक से हों, कोई भी मसलक से हों, कोई भी मज़हब से हों, हिंदू हों, मसीही हों, तमाम हों, इन तमाम ये आपस में एक पैबंद और एक रिश्ता आपस में बनाए रखे हैं। ما دور هم جمع شدیم که ارادت خود را به حضرت سید الشهدا علیه السلام و یاران با وفایش و تفکر او و راه او نشان دهیم. हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके तमाम यार जो थे उन पर अपना अकीदत का इजहार करें و در پیمودن این راه یاور هم باشیم و از علما، از دانشمندانی که تصاویر آن را می‌بینید همراه اونها باشیم، نه جلوتر برویم و نه خیلی عقب بمانیم. और इस रास्ते में हमारा मकसद ये है कि हम जितने भी यहाँ पे उलमा हैं जो इस रास्ते पर चले हैं, हमें उनके साथ शाना बशाना होकर चलना चाहिए, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। الحمدلله اداره منهاج الحسین در شهر بزرگ و زیبای لاهور بسیار موفق عمل کرده است و این به مدیریت علامه محمد حسین اکبر بوده است و البته هم ما هم شما هم خود ایشان می‌دانند که این نیست مگر به توفیق از طرف خداوند متعال. अल्हम्दुलिल्लाह इदारे मिनहाज हुसैन ने बहुत कामयाबी के साथ इस रास्ते को तय किया है और अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर की सरबराही में ये मज़ीद तरक्की कर रहा है और मज़ीद उस रास्ते पर गामज़न हो रहा है। बिलाशुबा ये अल्लाह ताला के हाथ, अल्लाह ताला के ज़ाये के तले और उसके अलावा कुछ भी नहीं। من در اینجا در پایان سخنم سلام و دوستی و محبت هموطنانم را از ایران به این محفل گرم و عاشقانه اهل بیت علیهم السلام عرض می کنم و سلام و ابراز محبت و دوستی شما را به مردم کشورم می رسانم. और अपने स्पीच के आखिर में मैं अपने मुल्क ईरान के लोगों की तरफ से उनका सलाम पेश करता हूँ, उनका प्यार आप उनके लिए लेके आया हूँ और इसी तरह मैं यहाँ के लोगों का प्यार अपने बरादरान के लिए ईरान में लेके जाऊँगा و دعا می کنم که هر چه زودتر زیارت بارگاه عظیم و مبارک و قدسی آن حضرت و بزرگواران دیگر در کشور عراق
نصیب همه ما بشود و همینطور امام رضا علیه السلام و خواهر معصومش. اور دعا کرتا ہوں اسی طرح کہ ان ہستیوں کی تمام زیارتیں عراق میں اور ایران میں ہم سب کے نصیب فرمائے. و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. یہ تھے جناب حضرت آقا علی اکبر رضائی صاحب کہ جو کانفرنس سے خطاب فرما رہے تھے. میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور قبلہ علامہ ڈاکٹر محسن اکبر صاحب کی طرف سے، بالخصوص جناب خواجہ حبیب الرحمان صاحب، جناب سید مدبر حسین جعفری صاحب کا خصوصی تعاون کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں اس کانفرنس سے جناب ڈاکٹر سید محمد بلال قطب صاحب کو. سما ٹی وی کے وہ تشریف لائیں. تھے لیکن کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ہوا ہے اس لیے یہ آپ کو ایک نصیحتاً اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس نتیجے پہ زندگی میں پہنچا ہوں کہ اگر آپ اہل تشیع ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا ایماندار ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 15 شعبان کو ہم کم میں تھے اور بی بی سیدہ کا جو روضہ تھا وہاں پہ جو کیفیت تھی قلب کی، یقین کیجئے کہ وہ لفظوں کا سہارا نہیں لیا جا سکتا اس کے بیان کے لیے. لیکن وہاں جو دیکھا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ اتحاد مسلمین ہے جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ورنہ امام جب چلے تھے کربلا کی طرف تو خطبے تو راستے میں انہوں نے بھی بہت دیے تھے اور لوگوں کو بتایا تھا کہ میں کون ہوں اور کس کا بیٹا ہوں. ہم تک وہ پیغام نہیں پہنچتا. مجھے لگتا ہے کہ ایک تربیت جو میں نے عراق میں اور ایران میں دیکھی ہے اور بے انتہا دیکھی ہے وہ یہ کہ لوگوں نے وہاں پہ جو اپنی مساجد ہیں، اپنے امام بارگاہیں ہیں یا عبادت گاہیں ہیں، ان کو اپنے بچوں اور اپنی عورتوں سے آباد کیا ہوا ہے. اور ہماری عبادت گاہیں جو ہیں وہ بچوں اور عورتوں سے بالکل خالی ہیں. جن کوکھوں میں ہم نے اپنی اولادوں کو پالنا ہے، جن گودوں میں ہم نے اپنی اولادوں کو پالنا ہے، جس دودھ کو ہماری اولادوں نے پینا ہے، اگر ان کی تربیت ہمارا ذمہ نہیں ہے تو میرا بڑا ہی مودبانہ اور عاجزانہ یہ خیال ہے کہ پھر شاید وہ جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف زبانوں تک ہی رہے گا، وہ ہمارے قلبوں تک نہیں پہنچے گا. مجھے اس بات کا بڑا شدید غم بھی ہے، دکھ بھی ہے کہ اگر وہاں پہ 15 شعبان منائی جا رہی ہے اور لوگ وہاں پہ بیٹھے پکنک منا رہے ہیں. اگر پکنک کا لفظ پکنک ہی ہو سکتی ہے جو سڑکیں جس طرح بھری پڑی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو احباب تشریف لے کر گئے ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ 15 شعبان کیا ہے. وہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں پہ کسی بابے کا عرس ہے بہت بڑا، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو میں نے کہا پھر آپ کے بچے 14 فروری منائیں گے، پھر ان کے پاس اور کیا رہ جاتا ہے. وہ جو گیپ ہے خدا کے واسطے میں تمام علماء اکرام سے 10 بدس یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کر جائیں، وہاں پر دکھائیں. آپ نا عقیدت رکھتے ہوں، آپ احتراماً چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کا کردار کربلا میں کیسا ہے، اربعین میں کیسا ہے. میں جب امام حسین کے دربار پہ جاتا ہوں تو میں بڑا ڈرتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے. حضرت عباس کے جاتا ہوں تو خوف آتا ہے. لیکن جب میں امام علی کرم اللہ کے جاتا ہوں تو مجھے یقین کیجئے یوں لگتا ہے جیسے کہ اپنے کسی والد کے پاس ملنے کے لیے آئے، دل پرسکون ہوتا ہے. ان کیفیتوں سے ہماری نسل جو ہے وہ بے آبرو حد تک نا واقف ہے. میں ادب سے کہوں گا کہ جو بھی ادارے یہ مدد کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی تربیت سازی ہوگی ہمارے علماء کرام کی بھی اور ہماری نئی نسل کی بھی، کہ آپ لوگ وہاں تشریف لے کر جائیں اور وہاں پہ جا کے ان حالات کو، لوگوں کے کرداروں کو دیکھیں. بڑی معصوم سی بات ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہماری ایک بھی دفعہ وہاں پہ جوتی چوری نہیں ہوئی. ہم سب حیران تھے کہ جہاں رکھ کے جاؤ وہاں سے وہ کیوں مل جاتی ہے. کسی کے پاس کیمرہ چھوڑ کے چلے گئے، اپنا فون چھوڑ کے چلے گئے. سڑک پہ جو عورت کعبہ اور ناشتہ کر رہی تھی، تیسرے دن اس نے اس کو واپس کیوں کر دیا؟
وہ کردار ہم میں بحثیت امہ کیوں نہیں آ سکا جو بحثیت قوم عراق یا ایران کے اندر لوگوں کے پاس موجود ہے؟ میں یہی درخواست کروں گا کہ جہاں آپ اپنے احباب کو، وہ اہل سنت و اہل تشیع جو بھی ہوں، آپ کوشش کیجئے کہ ان کو اپنے ساتھ مہمان لے کر جائیں تاکہ وہ وہاں پہ جا کر دیکھیں کہ وہاں پہ کردار سازی کس طرح سے ہو رہی ہے. اور دوسرا، خدا کے واسطے وہ کردار سازی جو وہاں سے سیکھ کر آئیں وہ ایمانداری سے یہاں پہ اپنی اولاد اور اپنے بچوں تک ضرور پہنچائیں. وما علینا الا البلاغ.